محمد شعیب مانسہرہ، خیبر پختونخوا۔ مفتی طارق صاحب، آپ سے مجھے کچھ امید وابستہ ہے کہ آپ اسلامی نظام کے حامی ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر اشرافیہ کا راج ہے اور طرح طرح کے مسائل موجود ہیں۔ اس وقت علماء کرام اس بھنور سے قوم کو نکال سکتے ہیں۔ نمبر 1، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، جو علماء کرام اپنی سرپرستی میں منعقد کرائیں۔ بحیثیت قوم ہمیں اکٹھے ہو کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ ایک مہم کا آغاز کریں اور سجدہ توبہ کے لیے ایک اجتماع اکٹھا کریں۔ اس وقت ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، ملک گیر مہم چلائیں اور دین کے مطابق حکومتی عمل پر مزاحمت کریں۔ نمبر 3، ہم انفرادی طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن اجتماعی مسلمان ہم نہیں ہیں کہلا سکتے، کیونکہ ہمارا نظام کافرانہ ہے۔ ملک کا سارا نظام سود پر چلتا ہے۔ سود کے خلاف حکومتی نظام پر مزاحمتی تحریک چلائی جائے۔ بے حیائی اور عریانیت عروج پر ہے۔ پیمرا کو پابند بنایا جائے کہ وہ ٹی وی چینل پر عریانیت کا فروغ بند کرے۔ شرعی پردہ کے تحت عورت ٹی وی اسکرین پر آئے۔ ان تمام چیزوں پر جب تک علماء حق اکٹھے نہیں ہوتے تب تک اس معاشرے کو سدھارنا مشکل ہے۔ اگر معاشرہ نہ سدھرا تو ہمیں عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام غالب رہنے کے لیے آئے۔ علماء حق کا کردار کہاں؟ ان تمام نکات پر اپنی رائے فراہم کیجیے۔ دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی ایک صرف آپ کے شیخ سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ کافرانہ نظام ہے۔ نظام اسلامی ہی ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمارا آئین اسلامی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہ آئین کی شق ہے اور حاکم اعلیٰ اللہ ہے، لیکن آگے جو اس کو جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو خلاف شریعت کاموں پہ بھی اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو ممبر سے جتنی آواز اٹھا سکتا ہوں، عدالتی خلا غیر اسلامی ہے، اس پہ میں نے کتنی آواز اٹھائی ہے، کو ایجوکیشن غیر اسلامی ہے، اس پہ تو میں ممبروں سے بولتا رہتا ہوں اور بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ دھرنے دیں۔ وہ دے نہیں رہے اس پہ دھرنے، وہ کسی اور چیزوں پہ دھرنے دے رہے ہیں۔ وہ دے رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن اس پہ بھی تو دیں نا۔ وہ بیٹھ جائیں دھرنے دے کے، بھائی یہ غیر اسلامی خلا جو آپ نے کیا ہے، عورت کو طلاق کا حق دے دیا، اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، اس قانون کو ختم کرو۔ LGBT کے خلاف آواز اٹھائی تھی نا، اس میں تبدیلی ہو گئی۔ تو ایسے ایک ایک چیز کے خلاف بے حیائی پہ آواز اٹھائیں نا۔ تو یہ تو سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے نا۔ علماء تو علمی لائن کے آدمی ہوتے ہیں، وہ کوئی دھرنے لے کے تھوڑی کنٹینر لے کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ تو سیاسی مذہبی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اس پر علماء تو ان کو گائیڈ کریں گے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ کام تو سیاسی لوگوں کا ہوتا ہے، ان کی ٹاسک پہ پبلک اکٹھی ہوتی ہے۔ میں آ کے اعلان کروں گا کتنے لوگ آئیں گے میرے پاس، اور مجھے سیاست کی پیچیدگیاں بھی پتہ نہیں ہیں۔ سیاست کے جو ہے نا آگے اس دھرنے کو میں نے لے کے چلنا کیسے، یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس دھرنے میں مجھے ہی نہ دھر لیا جائے اور پھر آگے سارا پروگرام ہی ہمارا برباد ہو جائے۔ یہ تو سب باریکیوں کو سیاسی لیڈر زیادہ جانتے ہیں۔ تو سیاسی لیڈروں کو آپ دباؤ ڈالیں اور ان سے ملیں بھی، پرسنلی ملاقاتیں بھی کریں، ان کو سمجھائیں کہ یار آپ چھوڑ دو، آپ اس چیز کو فوکس کرو۔ اس وقت ملک میں سب سے بڑے 2 مسئلے بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑے مسئلے کہ بے حیائی، اس کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کو ایجوکیشن سسٹم ہمارا خیبر پختونخوا، پشاور، بلوچستان، اس کا جو خوبصورت حیا کا ایک نظام ہے، عورتوں میں حیا ہے، ایک شرم ہے، ایک خاندانی نظام ہے، سارا ہماری یونیورسٹیاں اور اسکولز کے کالجز کے ذریعے برباد ہو رہا ہے تعلیم کے نام پہ۔ تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی، تعلیم کے نام پہ بربادی ہو رہی ہے، اس قدر بغیرتی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے تو مذہبی جماعتیں اس پہ آئیں، اس پہ آواز اٹھائیں کہ اسمبلی میں بل پاس ہم کروا کے چھوڑیں گے کہ یہ ختم کیا جائے اس بے حیائی کو۔ لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس پہ ہے ہی نہیں، وہ ان کو کوئی اس سے ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ ہوں گے، وہ بھی صحیح ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کو فوکس کریں۔ عدالتی خلا پہ میں کب سے آوازیں اٹھا رہا ہوں، یہ تو پورا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، جوں ہی نہیں رینگ رہی کسی کے اوپر بھائی۔ تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو جب ہماری مذہبی تنظیموں ہی کو خیال نہیں ہے، جن میں اتنے لاکھوں لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں، تو اللہ تو نہیں پھر حالت، تو پھر آپ ان سیکولر قوتوں سے تو کوئی بھی امیدیں نہیں لگا سکتے جو اسمبلیوں میں میجورٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اسکول میں، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اب تو لڑکے لڑکیوں کی مکس گیدرنگ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے بڑھ کر نشہ آ گیا ہے یونیورسٹیوں میں۔ تو بھائی کوئی آواز یہ سیاسی جماعتوں کو بولیں کہ آپ ان کو جو ہے، ہم تو بول رہے ہیں، اب کیمرے میں بھی بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ہدف کو فوکس کریں۔ آئین آپ کا ساتھ دے رہا ہے، پاکستان کا آئین اسلامی ہے، وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ آگے جو اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں اب ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی محنت ہی نہیں ہو رہی، کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے۔ تو جب تک آواز بھرپور نہیں اٹھے گی اور آپ جو ہے اس پہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ اس پہ بھرپور احتجاج نہیں کرو گے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
تو یہ کام علماء کا نہیں ہے، یہ سیاسی تنظیموں کا، ان کو بنایا اس کام کے لیے گیا ہے، تو جو جس کام کے لیے بنتا ہے وہ کرے گا تو ہوگا، اور جو جس کام کے لیے نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، تو وہ اگر اس کام میں لگیں گے تو وہ تو اپنے کام کے بھی نہیں رہیں گے، اور ان کے راہ میں رکاوٹیں اتنی آئیں گی، سیاسی جماعتیں ہی رکاوٹیں ڈال دیں گی، ان کو یہ ڈر ہو جائے گا کہ پتہ چل یہ کوئی ایک اور تنظیم تو نہیں بن رہی، کیا کوئی ایک اور سیاسی جماعت تو نہیں بن رہی ہے۔ تو میں آپ کے ان نکات سے متفق ہوں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، اپنے سیاسی لیڈروں کو جا کے کہا جائے کہ یار یہ ہمارے مسائل ہیں، اس پر بات کرو۔ آپ یہ بات تو کرتے ایک مبہم، کہتے ہیں اسلامی نظام لائیں گے، اسلامی نظام لائیں گے، مبہم بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ بولو یہ شق غیر اسلامی ہے، آئین میں جو ہمارا لا ہے اس میں یہ شق غیر اسلامی ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ تو جب آپ چند چیزوں کو فوکس کرتے ہو نا تو اس پہ بات ہوتی ہے، اس پہ وہ چینج ہو سکتی ہیں، لیکن آپ ایک پورا ہی نظام ہی کو آپ بات کرو گے پورا نظام اڑا دیں گے ہم، تو یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے کچھ اسکالرز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں طاغوت کا نظام ہے، پورا نظام الٹ دینا ہے ہم نے، اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، باتیں پھینکنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے۔ تو جس کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ باتیں بہت بڑی کرتا ہے، اور جس کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ پہلے اس کو چینج کرنا ہے، پھر ہم نے اس کو چینج کرنا ہے، جو چیزیں غلط ہوں گی ہم نے اس کو چینج کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ کے درد کو میں سمجھتا ہوں، اور لیکن یہ علماء تو ممبروں سے آواز اٹھائیں گے، تحریریں لکھیں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو عوام جو ہے، جو سیاسی لوگ ہیں جن کے دعوت پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ تحریک چلائیں اور وہ پبلک کو اکٹھا کریں، دباؤ ڈالیں، اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں تو ہوگا نا۔ اسپیسیفک چیزوں پہ اس وقت سب سے زیادہ دیکھیں، سود پہ تو پھر بھی کافی حد تک کام ہو چکا ہے الحمدللہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اور کافی حد تک اسلامک بینکنگ آتی چلی جا رہی ہے، سود سے کافی حد تک ملک نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اور کم از کم اتنا بھی ہے کہ اب ہر آدمی سود پہ مجبور نہیں ہے، اس کے پاس دونوں آپشن ہے، بھائی یہ سودی بینکاری بھی ہے، اسلامک بینکاری بھی ہے، لیکن بے حیائی پر تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے، بے حیائی پہ تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے، کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے اس پہ کہ جو کو ایجوکیشن کے ذریعے اور ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ اور جو کچھ طوفان بدتمیزی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا۔ ڈرامے کیسے بن رہے ہیں، بھی آپ دیکھیں کہ ایک ڈرامہ آ رہا ہے برزخ کے نام پہ، اس میں ہومو سیکشولیٹی کو جو ہے نا، لڑکوں سے بدفعلی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ ہمیں آواز اٹھانی ہے، اور اس میں سیاسی لوگ زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ علماء تو آواز اٹھائیں گے تو اس سے سوشل میڈیا پہ ایک ہلچل مچے گی، لیکن اسمبلیوں کو دباؤ میں لانا اور ان کو حکومت پہ دباؤ ڈالنا یہ جب تک ممکن نہیں ہے جب تک سیاسی سطح پہ اس پہ آواز نہ اٹھائی جائے۔ اور اول کوشش تو ہے کہ آرام سے آواز اٹھائی جائے، ان کی توجہ دلائی جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ تمیز سے بھی بات کرتے ہیں تو بہت سے قانون چینج ہو جاتے ہیں، ایک دم اس کو جھگڑے اور پھڈے کی شکل میں نہ لے جایا جائے، اور اگر نہیں ہو رہا شرافت سے تو پھر عوامی طاقت کا استعمال کیا جائے، تو عوام کو ٹاسک دیا جائے۔ لیکن یہ سیاسی تنظیموں کا کام ہے جو ووٹ لیتی ہیں، اور ان کے پاس عوام ہے، عوامی طاقت ہے۔